دور افق پر پھیلے ہوئے پہاڑوں کے حیرت ناک مناظر، ان کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی چوٹیاں جو بعض اوقات پہاڑوں کی بجائے کالے کالے بادلوں سے مشابہ ہوتی ہیں۔ آئیے ہم ان تنہائیوں میں تھوڑی دیر گھومے پھریں، جہاں انسانوں کی آواز دور دور تک سنائی نہیں دیتی۔ جنگل میں شام اور صبح کے وقت روشنی اور سائے کا حسین امتزاج، دیوک آمد درختوں کے نیچے ڈھلتی چھاؤں کے نقش و نگار، دھوپ کی تیزی اور چمک، چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چہچہاتی آوازیں، گرم خاکستری چٹانیں جن میں سے حدت کی اٹھتی ہوئی لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ سرخی مائل بھوری زمین، ندی نالوں کے بستروں کی نرم ریت، گھاس کی سبزی جو گرمیوں میں سوکھ کر قدرے بھوری اور سرخ ہو جاتی ہے۔ یک بارش ہونے کے بعد زمین سے اٹھنے والی مہک، ہر طرف کیڑے مکوڑے، پرندوں کا ہنگامہ، یہ سب چیزیں اچھی اور عمدہ زندگی اور خدائے بزرگ و برتر کی موجودگی کی علامتیں ہیں۔ اگر کوئی میری اس بات سے متفق نہیں ہوتا تو میں اس سے کہوں گا کہ چند روز جنگل میں گزارے، وہاں وہ جو دل فریب چیزیں دیکھے گا وہ محض اتفاقیہ نہیں ہوں گی اور اسے یہ سوچنے پر مجبور کریں گی کہ ان کا ضرور کوئی خالق ہے، ایک ایسا خالق جس نے انہیں ایک باقاعدہ زندگی کے رشتے میں پرو رکھا ہے۔